نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 39، 40، 41 اور 42۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے جدا جدا معبود بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ بہتر ہے جو یکتا ہے، تنہا ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونه الا ما تعبدون من دونه، تم لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، وہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے تجویز کی ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی ہے اللہ نے اس پر کوئی سند۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اور حکم نہیں ہے مگر اللہ کی۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعبدو، کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدو عبادت نہ کرو، الا ایاہ مگر اس ذات کی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا راستہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک شراب پلائے گا اپنے آقا کو، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور ہر چیز دوسرا ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ ہو چکا ہے جس بات کے بارے میں تم معلوم کر رہے تھے۔ وقال، اور کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے، ظن انہ ناج منہما، جن کے بارے میں گمان تھا کہ وہ بچے گا ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر بلا دیا شیطان نے اپنے آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر رہے جیل میں یوسف علیہ السلام بضع سنین، چند سال۔ مذکورہ آیتوں میں قصہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور خاص کر جیل کے حوالے سے جیل کے اندر
یوسف علیہ السلام نے جو دعوت و تبلیغ اور نبوت و رسالت کی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے جیل کے اندر جیل کے دوستوں کے سوالات یا اس کے خوابوں کی تعبیر سے پہلے توحید کی دعوت دی اور جیل کے اندر ہی ایسے احسن طریقے سے دعوت دی کہ جیل کے ساتھیوں سے استفسار کیا، سوال کیا کہ آپ لوگ خود غور و فکر کریں اور عقل استعمال کریں کہ جدا جدا معبود بہتر ہے یا ایک معبود برحق بہتر ہے۔ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت ٹھیک ہے یا صرف ایک معبود کی عبادت ٹھیک ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے؟ ہر شجر، ہر حجر، ہر سونا چاندی پتی اور پیتل کے سامنے جھکنا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا بہتر ہے؟ پھر فرمایا کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت سفاہت ہے، ضلالت ہے، ظلم عظیم ہے، شرک ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے جو یکتا ہے، تنہا ہے، زبردست ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کے بغیر تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے جو نام تجویز کی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں ہے۔ یہ تمہارے تخیلات ہے، تمہارے تصورات ہے۔ حقائق کے ساتھ اس تخیلات کا، اس تصورات کا، اس معبودان باطلہ کی معبودیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اور حکم صرف اور صرف اللہ کے قائم اور دائم ہے اور قائم اور دائم رہے گی۔ تم صرف اس رب کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں اور بدقسمتی سے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے بعد جیل کے ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا اور دوسرے پر فرد جرم اور جرم ثابت ہو کر سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگرچہ دونوں کے خواب الگ الگ ہے، ہر ایک کی تعبیر مختلف ہے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ شفقت کی بنیاد پر متعین نہیں کیا کہ تم رہا ہو جائیں گے اور تم
سولی پر چڑھائے جاؤں گی۔ کس پر فرد جرم عائد ہوگا اور کون بری ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر فیہ تستفتیان، مطلب تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، خواب جھوٹا ہے یا سچا ہے، لیکن جو سوال تم نے کیا ہے اس کے بارے میں میرے رب کے طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس شخص کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے اساس اور بنیاد پر معلوم کیا تھا کہ اس نے رہا ہونا ہے، تو اسے کہا کہ تم آزاد ہو کر جیل سے جب باہر جاؤں گے شاہی دربار میں اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا کہ ایک بے گناہ بندہ جیل میں قید ہے، مگر یہ ساقی رہائی کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات بھول گئے، شیطان نے بلا دیا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، اور یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک جیل میں رہے۔ بضع کا لفظ آیا ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، اور مفسرین کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام پھر 7 سال قید میں رہے، جیل میں رہے۔ مذکورہ آیتوں سے چند اہم فوائد اور مسائل مفسرین نے مستنبط کی ہے جس کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن اختصار کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ جیل مجرمین کی بستی ہوتی ہے، لیکن اس مجرمین کی بستی میں یوسف علیہ السلام نے حسن اخلاق سے، خدمت سے سب کو اپنا معتقدین بنا دیا، لہذا اخلاقی طور پر اخلاق کے زیور سے زیوراستہ ہو کر آپ کسی مجرمین کو خوف خداوندی اور خوف آخرت دلا سکتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے مجرمین کے جرم کو آپ شکست دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر ہمیشہ کے لیے نیک لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہر کس و ناکس کو خواب بتانا یا اس کی تعبیر پوچھنا یہ قرآن کی اسلوب نہیں ہے۔ قرآن کے اسلوب یہ ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، جو نیک لوگ ہو ان سے آپ معلوم کریں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اظہار حق اور دعوت حق کے لیے، اصلاح خلق کے لیے اپنا اعتماد عوام الناس میں قائم کرے، عملی، علمی، اخلاقی، خاندانی کمالات کا ذریعہ یہ اعتماد کے اسباب میں سے ہے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہر وقت اور ہر حال میں بہر حال مقدم رکھے، ہر کسی کو دین کی دعوت دے اور ہر حالت میں دین حق کی دعوت دے، اور دعوت کے لیے صرف ممبر و محراب نہیں ہے، آپ جیل میں بھی دعوت دے سکتے ہیں، آپ بازار میں بھی دعوت دے سکتے ہیں، آپ ہر کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، اور ہر حالت میں دے سکتے ہیں، ہر جگہ میں دے سکتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مخاطب کے ساتھ ناگوار رویہ نہ رکھے، کسی کو تکلیف مت دے۔ جو پیغمبرانہ شفقت ہے یا پیغمبرانہ شان ہے، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ خیر خواہی ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے
اس نے یہ دعویٰ کیا انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ کسی کو تکلیف مت دے۔ اگر یوسف علیہ السلام متعین کر دیتا کہ ساقی کو رہائی ملے گی اور باورچی کو سولی پر چڑھایا جائے گا تو باورچی موت تک ایک تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے، لہذا اللہ کے مخلوق کو تکلیف سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، کسی کو بلا وجہ تکلیف مت دے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے حقوق اور بے قصوری کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یا کسی شخص کا واسطہ تلاش کرنا یا کسی شخص کو واسطہ بنانا، یہ توکل کے بھی خلاف نہیں ہے، شریعت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کیجئے کہ ایک بے گناہ بندہ آپ کے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح دعوت کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی قوم مخصوص نہیں ہے، اسی طرح خدمت کے لیے بھی کوئی وقت بھی مخصوص نہیں ہے، جگہ بھی مخصوص نہیں ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرو، خدمت سے اللہ ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتا ہے، اور ہر وقت آپ خدمت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جیل میں بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ دعوت حق کا کام اگر جیل میں ہو سکتا ہے تو خدمت خلق کا کام بھی جیل میں ہو سکتا ہے، گلی کوچے میں بھی ہو سکتا ہے، بازاروں میں بھی ہو سکتا ہے، محلوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت حق اور خدمت خلق سے کوئی بھی شخص بے عزت نہیں ہوتا، کسی کی بھی توقیر نہیں ہوتی۔ دین پلانے میں، دین کی اشاعت میں اہم کردار جو ہوتا ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، موعظہ حسنہ ہے۔ دین کے پلانے میں خدمت کا، خیر خواہی کا بڑا عمل دخل ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بڑھیا کا وہ کندھے پر رکھا تھا پوری بوجھ، وہ بڑھیا تو کہہ رہے تھے یہ ایک بندہ ادھر آیا ہے اور وہ میرا دین برباد کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میں ہوں۔ ایمان لایا اس نے۔ خدمت یہ دین کا شعبہ ہے، دین کا اہم شعبہ ہے، یہ دین ہے، دینداری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہے، اور رسول اللہ رحمت للعالمین خاتم النبیین کے تعلیمات ہے کہ دعوت حق اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا دو، اپنا شیوا بنا دو، اپنا طریقہ بنا دو، اور اللہ کو راضی کرو مخلوق خدا کی خدمت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔